آپ کا میزبان ارشد شریف، اور آج ہم بات کریں گے کہ آخر ریکو ڈک میں مسئلہ کیا ہے. کیا مسئلہ اربوں روپے کے سونے کے جو ذخائر ڈسکور ہوئے ہیں اس کا ہے، یا کچھ مینجمنٹ کے ایشوز ہیں؟ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر اقبال والا، جو کہ کنسلٹنٹ رہے ہیں پلاننگ اور ڈیزائننگ میں کہوٹا ریسرچ لیبارٹریز کے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیرہ غازی خان کے یورینیم ایکسٹریکشن پروجیکٹ میں بھی. ان کے ساتھ تشریف فرمائے سردار عاطف سنجرانی، جو سنجرانی قبائل کے سردار ہیں. ان کے ساتھ تشریف فرمائے منصور حسن خان، جو وکیل ہیں تتھیان کاپر کمپنی کے، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے عبد الشکور خان، جو ڈان نیوز کے نمائندے اور اس کیس کو بڑا کلوزلی فالو کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، مسئلہ کیا ہے ریکو ڈک میں؟ مسئلہ دیکھیں، میں تو بالکل کلیریفائی کر دوں کہ آئی ڈو ناٹ ریپرزینٹ اینی ویسٹڈ انٹرسٹ ان دس ون. میں نے دیکھا کیونکہ میں نے سینسٹیو اور کلاسیفائڈ پروجیکٹ کیے ہیں، اور میں نے بہت سے پروجیکٹ کوریا میں، ایسٹ افریقہ میں کیے ہیں، اور دنیا میں دیکھیں کہ پروجیکٹ ہوتے کیسے. 40 سال کا ایکسپیرینس ہے جس میں کافی ڈائیورس کنسلٹنسیز ہیں آپ کی. تو میں نے دیکھا ساری دنیا میں لوگ، کوریا کی میں جو کہ ہم سے پیچھے تھا 69 70 میں، آج وہ ایک دنیا کی سپر پاور بنا ہوا ہے. وہاں کا ایٹیچیوڈ میں بتا دیتا ہوں. وہاں حالانکہ وہ ورلڈ بینک فائنانس پروجیکٹ تھے، انویسٹمنٹ نہیں تھی. چھوٹے سے چھوٹے میئر سے لے کے گورنر تک ہر آدمی صبح سے لے کے شام تک اس ایفرٹ میں رہتا تھا کہ ہمارے پروجیکٹ ہو جائیں، فائنینسنگ ہمارے پروجیکٹ کی ہو جائے، ہماری ڈیولپمنٹ ہو جائے. میں نے جب دیکھا اخباروں میں، اور جب یہ کورٹ کی کچھ پروسیڈنگز بھی اخباروں میں دیکھی، میڈیا میں دیکھی، تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ پاکستان میں کچھ بھی نہ ہوئے. کچھ مسکنسیپشن، کچھ رانگ انفارمیشن اس طریقے سے شروع سے دن سے سپریڈ کی گئی کہ اس کو بہت ڈیمیج ہو سکا. تو میں نے ایز اے سٹیزن آف پاکستان، ایز اے کنسرنڈ سٹیزن آف پاکستان، میں نے کہا کہ اس میں کچھ اسسٹ کرنا چاہیے کورٹ کو، کیونکہ اس وقت کورٹ کا ڈیسیژن جو ہوگا وہی فائنل بات ہوگی. تو کورٹ کو اسسٹ کرنا چاہیے کہ دنیا میں کیسے کورٹ کو تو آپ اسسٹ کر رہے ہیں، ہمارے ناظرین کے بینیفٹ کے لیے بتائیں کہ مسئلہ کہاں پہ ہے. ایک تو آپ نے ایٹیٹیوڈز کا بتایا کہ وہ شاید صحیح نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کچھ غلطیاں ہوئی ہوں گی، سب دونوں سائڈ سے غلطیاں ہوئی گی، لیکن میں سمجھتا ہوں دونوں سائڈز کون سی ہیں اس میں؟ ایک بلوچستان گورنمنٹ اور کمپنی جنہوں نے کانٹریکٹ کیا. لیکن میرے نزدیک کوئی بھی اگر مسئلہ ہو تو بجائے اس کے کہ اس پہ شور شرابہ کریں، اس پہ لڑائی کریں، اس پہ جھگڑا کریں، اس کا بہت حال ہے کہ آپ بیٹھ کے آرام سے بات کریں. کیونکہ یہ پاکستان میں ڈاکٹر صاحب، یہ آرام سے بات کرنے کا تو کلچر نہیں ہے. سردار صاحب، بلوچستان حکومت اور کمپنی کا ہی سارا قصور ہے یا وہاں کے لوگوں کے بھی کچھ مسائل ہیں اس ایشو؟ بات یہ ہے کہ اول تو قصور اپنا بلوچستان گورنمنٹ کا بھی ہے، کہ کیونکہ جو کمپنی نے شاید کچھ آفر کیے جو ہے بلوچستان حکومت اس ٹائم ایسا 2002 کی جو ہے ان کے لیے جو ہے رول بالکل ہی نرم کیے گئے. اور اتنی دیر سے آپ کو کیوں جاگ آئی ہے؟ اب آپ کیوں اس میں پارٹی بنیں گے اس میں؟ نہیں، ہم تو جاگے ہیں پہلے سے. ہم نے جو ہے تقریباً کوئی میرے خیال میں 2002 بھی میں نے اپلیکیشن کیا ہے اپنا چیف منسٹر کو. معاہدہ تو کہیں 92-93 میں نہیں ہوا اوریجنل معاہدہ؟ نہیں وہ ہوا تھا. اس نے تو اتنا کام نہیں کیا نا، بی ایچ پی تھا نا پہلے 93 میں جو ہے. بی ایچ پی سے آپ کو کوئی اعتراض نہیں تھا؟ بی ایچ پی پھر بھی ٹھیک تھا نا، یہی تو مسئلہ ہے نا. بی ایچ پی 25% بلوچستان کا جو ہے انہوں نے رکھے تھے. یہ بھی تو 25% دینے کو تیار ہے. نہیں رکھا. اب جو ہے آپ کنڈیشن آپ دیکھیں گے، اسی میں کلیئر لکھا ہوا ہے کہ جی 25% ہم دیں گے. 25 نہیں دے رہے. 25 تب دیں گے کہ آپ 600 ملین دے دیں تب. منصور صاحب 600 ملین دے کے پھر آپ 25% دیں گے ان کو؟ سب سے پہلے تو ادھار دے دیں گے. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ٹی سی سی کے ایک وکیل کو، ٹی سی سی کے ایک نمائندے کو اس پروگرام میں آنے کی دعوت دی. اور میرے خیال میں اس پروگرام کا جو پورے کی پوری جو پروسیڈنگز چل رہی ہیں پچھلے 2 یا 3 ماہ سے، اس میں میرے خیال میں جو سب سے خوبصورتی ہے اور جو سب سے ایک پازیٹیو ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ ساری بحث شروع ہوئی تھی تو بہت ساری مس پرسیپشنز تھیں. ٹریلینز کا ذکر ہو رہا تھا کہ جی $3 ٹریلین جو ہیں وہ پاکستان سے چرا لیے گئے. سونا جو ہے وہ لوگ تو سوال کریں گے کہ اگر ان کو یہ فیل ہو کہ جی ہمارا سونا کوئی باہر کا لے کے جا رہے ہیں، لوگ تو شور کریں گے. ایگزیکٹلی جو میں بات کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو پبلک اس پہ ایک ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے، تو اس پبلک ڈیبیٹ کی وجہ سے بہت سی جو غلط فہمیاں تھیں اور بہت سی جو ایک غلط پرسیپشنز تھیں وہ اب بالکل کلیریفائی ہو چکی ہیں. سردار صاحب کا جو سوال ہے اس کا جواب
جواب میں دوں گا کہ یہ جو ایگریمنٹ تھا اس کا نام ہے چاغی ہل جوائنٹ وینچرز ایگریمنٹ، اور یہ 1993 میں سائن ہوا تھا، اور یہ ایگریمنٹ سائن ہوا تھا بٹوین گورنمنٹ آف بلوچستان اینڈ BHP. اور اس کے بعد جو یعنی کہ جو گورنمنٹ آف بلوچستان کو ریپرزینٹ کر رہا تھا وہ بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی ریپرزینٹ کر رہی تھی، لیکن جو ایگریمنٹ تھا یہ BHP جو کہ ایک آسٹریلین کمپنی آپ اس پہ کہہ سکتے ہیں، ایک انٹرنیشنل کمپنی ہے، لیکن اس کی جو میجورٹی شیئر ہولڈنگ ہے وہ موسٹ پروبلی جو ہے وہ آسٹریلیا کی ہے. اور گورنمنٹ آف بلوچستان ایڈوکیٹ صاحب اس پہ آتے ہیں، ہمیں اطلاع ملی ہے کہ شاید وہ ریجنل فائل ہی غائب ہو گئی ہے. میرے علم میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. آپ کے علم میں نہیں ہے. ناظرین یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیں گے، اور بیرسٹر منصور صاحب، ایڈوکیٹ منصور صاحب جس معاہدے کا ذکر کر رہے ہیں، ہماری اطلاعات کے مطابق وہ فائل غائب ہو گئی ہے. کیسے ہوئی، اس کی کیا تفصیلات ہیں، ایک وقفے کے بعد آپ کو بتاتے ہیں.